آپ نے پہلے بتایا کہ آپ یوکے میں بڑی ہوئی تو لیکن شادی کے لیے آپ پاکستان گئی تو اس دبئی. کا دبئی گئے تو اس کے لیے کیا ریزن تھا؟ کیا آپ کو یوکے میں کوئی پسند کا کوئی لڑکا نہیں ملا یا پھر کوئی فیملی کی طرف سے پریشر تھا؟ نہیں ایکچولی ہم دبئی میں رہ رہے تھے اس وقت. سو میرے جو امی ابو ہیں وہ دبئی میں رہتے تھے تو یونیورسٹی کے بعد میں فوراً واپس دبئی گئی کیونکہ وہیں پہ میری فیملی تھی تو اس لیے. جی شکریہ. چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. نوریا جی نیکسٹ کوشچن آپ کے لیے یہ ہے کہ واٹ پرابلمس ڈیڈ یو فیس وین یو ڈیسائیڈیڈ ٹو لیو اسلام؟ I think the biggest problem I faced, which is probably the major problem that everybody faces, is that you can't talk about it and you can't really bring it up to family members and your entire world is shattering before you. Like, I mean, everything you know to be true, every way you're supposed to see the world, the objective morality, all of that's gone. And you're kind of like, going through this entire breakdown of your identity and who am I and what do I believe, but you can't speak about it. And if you, I remember میں نے ایک دفعہ کوشش کی تھی اپنی نانی سے بات کرنے کے لیے کہ جسٹ پروفیٹ محمد نے شادی کیوں کی اتنی چھوٹی بچی سے, یہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جو مجھے رسپانس ملا کہ آپ کبھی خوش نہیں ہوگی اگر آپ حضرت محمد سے if you're not going to love him, if you're not going to respect him, you'll never find happiness in your life, اور یہ وہ, تو فوراً میں پیچھے ہٹ گئی. and I was like ان کے لیے اگر it's such a sensitive topic کہ اس سے بہتر ہے کہ میں ان سے بات کروں اور ان کا بھی دل دکھاؤں ان کو پریشان کروں, that I would just go through this entire breakdown by myself and realize کہ میرا جو moral compass ہے وہ کیا ہے, what do I believe. تو I think that's the biggest struggle when you leave Islam. That and then فرض کرے اگر آپ نے بات کرنی ہے اسلام کے بارے میں, پھر آپ کی جو زندگی خطرے میں ہے اور جو لوگ آپ کو شٹ ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں اور جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بات کرو, just live your life, and then to fight past that as well. And I guess just the hardest thing is to realize that you've been sold a lie. Itni der tak I was believing something that was so not even untrue, lekin just full of so much gund. I think I was actually very angry for such a long time کہ my entire family, یہ لوگ اوپر نیچے 5 دفعہ کی نماز پڑھتے ہیں, I don't know, دعا مانگتے رہتے ہیں, تسبیح پکڑتے ہیں. Their whole life could have been wasted for a man who preached such horrible ideas. And وہی کتاب پڑھتے ہیں جو, and I'm still shocked. مجھے obviously حیرانگی ہوتی ہے کہ نیچے اردو میں بھی ٹرانسلیشنز ہوتے ہیں, ہندی میں بھی ہوتے ہیں, انگلش میں بھی ہوتے ہیں, اور آپ پھر بھی وہ کتاب پڑھ رہے ہیں جیسے آپ کو سکون ملے گا, and you love it and you're believing it اپنے خود کے زبان میں. So I didn't understand that. So I think میرے لیے جو سب سے بڑے چیلنجز تھے وہ اپنا خود مورل کمپس بنانا, اپنی آئیڈینٹی کو ریکیپچر کرنا کہ میں ہوں کون, میں بلیو کیا کرتی ہوں, اینڈ یہ ساری چیزیں. جی بیکن جی بھی ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. بیکن جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا. اچھا لگا کہ آپ اسٹریم کو دیکھ رہے ہیں. نوریا جی آپ کے لیے میسج بے یقین جی کا, awesome guest. شکریہ بے یقین. Also keep doing what you're doing. I've watched your videos as well. اچھا you know him right? جی اچھا 490 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ 503 گریٹ, وی ہیو کراس 500 کا بینچ مارک. 503 پیپل واچنگ us now live. تو آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے جتنے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے پلیز لائک کر دے, سبسکرائب کر لے جتنے بھی ویورز نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے, اینڈ وداؤٹ فیل آپ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ویڈیو کی ریچ بڑھے, لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک فیمیل پرسپیکٹیو ہمارے سامنے آتا ہے کہ اسلام میں کیا پرابلم ہے. کیونکہ اگر کوئی چیز فیمیل کے بارے میں بولی گئی ہے تو ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کا مزاج
اس چیز کو کس طریقے سے سوچتا ہے وہ آنا بھی ضروری ہے, کیونکہ ہم مرد ہی ان چیزوں کی باتیں کرتے ہوتے ہیں. So we do not, we cannot explain in the way you will be able to explain, how you take it. تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے بیچ فیمیل جو ایکس مسلم ہیں, اسپیکرس ہیں, وہ آئے اور اپنا پرسپیکٹو رکھے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میں نے نوریا جی کے جو چینل ہے ہولی ہیومینس, اس کا لنک پن کیا ہے. میں ایک بار پھر سے وہ کمنٹ میں پیسٹ کر دیتا ہوں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں ابھی جا کر, تاکہ ایز آف ناؤ نمبرز کیا دکھ رہے ہیں, 3.07 کے سبسکرائبر ابھی تک ہو چکے ہیں. سو آئی ریکویسٹ یو آل کہ جیسے ہم اسٹریم ختم کرنے کی طرف آئیں گے تب تک 4000 سبسکرائبر ایٹ لیسٹ نوریا جی کی ہو جائے. دیکھیے خوشی سے ان کے چہرے پہ خوشی جھلک رہی ہے اس بات کی. No, just thank you so much to everybody. I'm honestly very, very flattered. So thank you. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے نوریا جی, ہاؤ کین وومین کنٹریبیوٹ ٹو دی ایکس مسلمس موومنٹ ان یور اوپینین؟ I think obviously the best, the most productive, probably successful way they can contribute is to, if they can speak out and just tell their story and explain their journey and discuss exactly what it was that led them out. Because jaise aapne kaha hai, there's a lot of men speaking on a lot of these issues, and we're so grateful ki aap sab hain and you also fight for the same rights that we're trying to fight for. Lekin jaise aapne also bhi kaha ki sometimes it's crucial to have a woman's voice and a woman's perspective. And I know this for a fact کہ بہت ساری عورتیں ہیں جو question کرتی ہیں. They question for varying reasons. Some question things in terms of marriage, some question things in terms of divorce, some question things in terms of, I don't know, raising children. But everybody's story is unique and different. And the more ex-Muslim women voices that come forward, and the more that we can support each other and, do this cross exposure, it's only going to help the movement. But I think it's very important to get a woman's perspective, because, I mean, even our brains, men and women, they are wired, like, we think differently. So if we can emphasize things that maybe women struggle with in Islam, which could be, mostly born out of their consequences. Whereas if a lot of guys question things, maybe they question it from a scientific or philosophical or moral point of view. Whereas women have a lot of different struggles. نوریا جی, ایک ریکویسٹ یہ آ رہی ہے کہ اگر آپ ہندی میں اس چیز کو یا اردو میں بولے تو آئی نو کہ آپ کی انگلش جو ہے از دی فرسٹ لینگویج ایز آف ناؤ, but since ہمارے جو viewers ہے they are mostly from Indian subcontinent, and ایسا نہیں ہے کہ سب کو انگلش سمجھ میں نہیں آتی ہے, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہندی کو سننا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو پلیز آپ تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر دیں. اور ایک آپ کے لیے سپر چیٹ آیا ہے اینجل فرام اسکائی, ونس اگین $2 کا کنٹریبیوشن. اینڈ اینجل فرام اسکائی کا کہنا ہے کہ NK speaks well and will fight well for women's right. Oh, thank you. I intend to fight for women's rights as well as I can. And Urdu. Thank you so much, Angel from Sky. Lekin ji, bilkul. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ایکس مسلم عورتیں کیا کر سکتی ہیں اس موومنٹ کے لیے. سو جہاں تک مجھے لگتا ہے, obviously, I mean, only جہاں تک آپ محفوظ ہیں اینڈ آپ کی جان خطرے میں نہیں ہے, اگر آپ کسی بھی کیپیسٹی میں اپنا جو جرنی ہے, آپ کے جو ڈاؤٹس تھے اسلام کے بارے میں, اگر آپ وہ پیش کر سکیں اور دوسرے ایکس مسلم ویمن کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں, اگر آپ پبلک آئے یا ایسے کوئی پبلک پرسونا بن کے نہیں کر سکتے سیفٹی ریزنس کی وجہ سے, تو بے شک آپ سوشل میڈیا کے گروپس بنائیں, آپ ایک دوسرے سے کنیکٹ کریں جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں آپ کے آس پاس, اور ایک سیف اسپیس بنائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, ایکس مسلم وومن کو پتہ چلے کہ ان کے پیچھے بھی ایک کمیونٹی ہے. اور جو مسلمان عورتیں ہیں جن کے obviously
किसी भी तरह के भी शक हैं इस्लाम के बारे में या you know जो भी उनको like I mean anything that they're going through, उस मुल्क में उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या एक छोटी सी सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो अंडरग्राउंड भी हो, क्योंकि आई नो जैसे हम साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश, इन मुल्कों में इट्स नॉट ईजी कि आप पब्लिक में मिलें या बात करें. तो ये जो सोशल मीडिया की जो पावर है, जो प्लेटफॉर्म है, ये यूज़ करें. एंड अगर आप एक्चुअली बात कर सकते हैं, यू कैन कम फॉरवर्ड, तो फिर डेफिनेटली आई थिंक जो औरतें एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं. एंड जो हमारी जो व्यू पॉइंट है बहुत यूनिक है, हम सब की स्टोरीज बहुत अलग एंड यूनिक होंगे. जो इनसाइट्स हमें मिले होंगे हमारी अपनी कहानियों से, हमारी ज़िंदगियों से, वो हम सब शेयर कर सकते हैं. लेकिन जो कॉमन डिनोमिनेटर है इस्लाम, उसको हम एक्सपोज कर सकते हैं कि ये एक्चुअली ज़िम्मेदार है इन सारी सोसाइटल मसलों का. लेकिन वी हैव टू ऑब्वियसली, जैसे जितनी औरतें आएंगी सामने, तो उतनी हमारी ताकत बढ़ती जाएगी. इट्स लाइक पावर इन नंबर्स, एंड अभी we don't have enough women to kind of come forward. तो अगर आप कुछ, if you can speak, और अगर आप महफूज हैं and आपके पास एक कहानी है या आप दूसरे औरतों को सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ 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 लाइक या तो मुझे भी ईमेल करें holyhumanist@gmail.com पे, या अपने अपने मुल्कों पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाएं, ग्रुप्स बनाएं, सेफ स्पेसेस बनाएं दूसरे औरतों के लिए. बहुत ज़बरदस्त आपका जवाब. अच्छा, एक अपडेट इससे पहले कि मैं सुपर चैट लूँ. नूरिया जी, 3.09 के सब्सक्राइबर्स, सो कांग्रेचुलेशन टू यू. शुक्रिया, thank you so much. Let's see if we can cross 4,000 today, by the end of this stream. That would be a result. Wow. Feeling good? Yeah, I was not expecting इतने subscribers, so बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. जी. निहाल जी ने 100 रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया है. थैंक्स अ लॉट निहाल जी. आप पूछ रहे हैं क्या अली बाबा अलादीन की कहानी इस्लामिक है या दूसरे रिलीजन से कॉपी पेस्ट है? मुझे लगता है कि ये अलादीन, अली बाबा, ये सब हदीसों में तो नहीं आता है, जहाँ तक मुझे पता है. ये बाद में एज अ, यानी वो जो क्या कहते हैं उसको, फेरी टेल जैसी होती है ना, वहां से कुछ आया होगा, क्योंकि हमने भी ये सब कैरेक्टर मूवीज और सीरियल्स में देखे हैं. इन केस आपको कुछ ऐड करना है नूरिया जी इस पे, तो आप भी बोल सकती हैं. नहीं, एक्चुअली आई थिंक जो आपने कहा बिल्कुल से, आई थिंक ये मिथोलॉजी से आया है थोड़ा. बाद में ये मैंने इसका जिक्र नहीं देखा कभी हदीस या उसमें. जी बिल्कुल. एक नीरज सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका 400 रुपीस का कंट्रीब्यूशन. थैंक्स अ लॉट. एक्चुअली आपके लिए सवाल है नूरिया जी. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ग्रूमिंग गैंग्स इन यूके? इज इट अ रियल थ्रेट और जस्ट मिथ? Yeah, तो in terms of grooming gangs, I think और थोड़ा ग्रूमिंग गैंग्स क्या है ये भी बता दीजिए, बिकॉज मुझे भी नहीं समझ में आया. जी, बेसिकली ये जो I mean it's a very difficult topic because काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं इंग्लैंड में ग्रूमिंग गैंग्स के मुताबिक से, लेकिन बेसिकली ग्रूमिंग गैंग्स जो होते हैं वो ज़्यादातर, ये सच है कि वो ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटीज़ में से form होते हैं, and they basically groom they basically are men who would groom young women. So they're grooming women to essentially like just, I mean, Islam is the starting point for this. लेकिन जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है ये कभी ये कहना नहीं चाहेगी, क्योंकि वो डरते हैं कि वो इस्लामोफोबिक ना लेबल हो. लेकिन ग्रूमिंग गैंग्स एसेंशली इंग्लैंड में छोटी बच्चियों पे प्रे करते हैं, and they groom them to in their ways of Islam and to become essentially jo, I don't even want to say it really, but just essentially it's a pedophilic ring which is grooming young girls, and it's a phenomenon jo zyadatar Muslim communities mein ho raha hai, and it's
predominantly Pakistani Muslim men जो इसमें शामिल हैं, जो obviously ऐसे generalize मैं करना नहीं चाह रही, लेकिन जो हमें reports मिल रही हैं UK से ये facts ये बताते हैं, तो ये काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, लेकिन जो इसके hotspots हैं UK के थ्रू ज़्यादा जो मुसलमान immigrant populations हैं, ख़ास तौर पे regions like Bradford and parts of Manchester वगैरह, इनमें ये ज़्यादा जो मुसलमान neighborhoods हैं, इनके ज़रिए इनके थ्रू ये grooming gangs ज़्यादा operate करते हैं, and वहाँ पे लोग जो आसपास के जो neighbors हैं, जो normal civilians हैं, जो ये signs देखते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, वो भी कुछ मतलब कहते नहीं है, क्योंकि it's a community spirit, तो it's almost embedded in society. उस लिहाज से I think it's definitely a real threat, क्योंकि जब तक हम crack down नहीं करते और जब तक independent investigations नहीं होती इन चीज़ों में, या इतने cases होते हैं कि they have to do something, तब तक nobody actually acts on these things, and बहुत सारे इसके जो victims हैं वो कभी forward नहीं आते, वो बहुत young हैं, वो बहुत traumatized होते हैं, उनको पता नहीं है कि उनके साथ हो रहा क्या है, so it's only through these investigations जो हमें actually पता चलता है जो reality है. लेकिन I definitely don't think it's a myth. I think it's a societal problem we have to address. लेकिन the problem is, क्योंकि अगर आप बात करना चाहोगे इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि जो लोग actually ज़िम्मेदार हैं वो हैं मुसलमान और वो हैं साउथ एशिया से, पुलिस और गवर्नमेंट का डरती है कि हम इस्लामोफोब्स लेबल होंगे, तो हमें बस ये one off या kind of unique incidents कहना पड़ेगा इसको, लेकिन that's not the case at all. It's definitely a phenomenon. Okay, great. अगला सवाल आपसे नूरिया जी ये है कि what message would you like to give to our audience? I think the message I'd like to give to your audience would probably be more, I think, aimed at Muslims or doubting Muslims. लेकिन जो ख़ास तौर पे जो साउथ एशियन मुल्क हैं, हमें लगता है कि जो भी हमारे जो मसले हैं सोसाइटी में वो कल्चरल हैं, या वो किसी कल्चरल वजह से हैं. I'm sorry guys, my flow in Urdu is just not good today. लेकिन हाँ, they basically put down every issue that we have. फर्ज करें जो child marriage है, जो पाकिस्तान में मदरसों में होता है बच्चों के साथ, ये सारे जो चीज़ें हैं, rape, abuse, domestic violence, चार बीवियों से शादी करना and stuff, हमें सब पता है कि इस्लाम इजाज़त देती हैं, लेकिन जो मसले होते हैं उसके through we think कि ये सिर्फ cultural हैं, और ये actually I don't know how to say it in Urdu, लेकिन the buck always stops before Islam, और हम इन सब को एक culture का रंग इस पे डालते हैं. कोई actually इससे पीछे नहीं जाता and says actually इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में, क्या इस्लाम इस problem को aggravate कर रहा है, क्या इस्लाम की वजह से ये problem ज़्यादा rife है, कि क्या ये इस्लाम की वजह से जो gender की equality है वो शुरू से थोड़ी टेढ़ी है. Nobody actually goes back and looks at this connection. तो I would just request कि आप please अपनी ज़ुबान में जो भी है, बेशक अपनी ज़ुबान आप translations पढ़ें, इंटरनेट पे आजकल हर चीज़ मिल रही है. It's the 21st century. And it's in the age of information, ignorance is your choice. आप जाके पढ़ें कि आपकी हैसियत क्या है कुरान में, आपकी हैसियत क्या है हदीस में, आप जैसे औरतों के साथ क्या सलूक हुआ है प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम में. आप ये सोचें, आप ये पढ़ें, आप क्रिटिकली अपने आप के साथ बैठ के, कोई मौलवी इमाम नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं है. आप खुद सोचें कि जो मौलवी 6 साल की बच्ची के साथ शादी कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको इजाज़त कहाँ से मिल रही है. ये सिर्फ कल्चर नहीं दे रहा, ये कोई और चीज़ दे रही है आपको जो आप मानने के लिए तैयार नहीं है. तो मेरा ये मैसेज होगा कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को कल्चर का वो ताना दे के बस छोड़े नहीं. आप एक्चुअली इसके पीछे जाएं और इस्लाम की गहराई में जाएं, और आप देखें कि इस्लाम इस सोसाइटी को क्या कर रहा है. एंड इस्लाम और कल्चर दोनों एक्चुअली गुनहगार हैं इसमें, सिर्फ कल्चर ही नहीं है, और इस्लाम इज सच अ बिग पार्ट ऑफ आवर कल्चर. तो आप ये दोनों चीज़ों को सेपरेट नहीं कर सकते. तो मेरा ये मैसेज है कि आप प्लीज़ 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 जाके पढ़ें, अपनी ज़ुबान में पढ़ें और सोचें.
جی بہت بہت شکریہ نوریہ جی. ایک ہماری ویور ہے جو کہ مسلم ہے, ان کا میسج ایکچولی بہت پیچھے رہ گیا, لیکن وہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا جو انہوں نے سوال اٹھایا تھا. سم ون آئی ڈی ہے ان کا. تو ان کا کہنا یہ ہے, یعنی انہوں نے میسج کیا تھا کہ جو آپ کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے تو یعنی اس کی بنیاد پہ چونکہ آپ کا ایمان کمزور تھا, اس وجہ سے آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا, تو آپ کس طریقے سے اس کا جواب دیں گی؟ تو میں یہ کہوں گی کہ میرا ایمان کم اس وقت بھی نہیں تھا. جیسے میں نے کہا, مجھے لگا کہ جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ صرف لیگل قانون اور سوسائٹی کے کی وجہ سے ہوا تھا, اور یہ جو لوگ یہ قانون استعمال کر رہے تھے میرے اوپر, یہ صرف آدمی ہے جو ان کو خود نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے, اور یہ اسلام ریپرزینٹ کرتے ہی نہیں ہے. تو میرے دماغ میں کبھی یہ نہیں آیا تھا کہ جو میرے ساتھ ہوا یہ اسلام کی وجہ سے ہوا ہے. میں اس وقت بھی میں ایک بلیونگ مسلمان عورت تھی. لائک آئی لوڈ اللہ ود آل مائی ہارٹ. میں اس بات کو مانتی تھی کہ اسلام سچ ہے. بس جب میں واپس آئی اور اوبیسلی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوئی, اینڈ میں اب مجھے تھراپی بھی ملی, اینڈ آئی جسٹ واز ایبل ٹو تھنک کہ اوکے اب یہ سب کچھ ہوا ہے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعہ ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میرا اللہ کبھی کہے گا مجھے کہ آپ کو زبردستی اپنے شوہر کے گھر واپس جانا ہے, یا آپ نشوز کا جو الفاظ ہے آپ ڈس اوبیڈینٹ ہیں تو آپ کو زبردستی کہیں رکھا جا سکتا ہے. تو میں نے لٹرلی کوشش کی اور میں نے اسلام کو پڑھا, کیونکہ میں ڈیفینڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ان آدمیوں نے یہ قانون ڈالا میرے اوپر اور مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور زبردستی رکھنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کا کوئی اسلام سے تعلق ہے نہیں. میرا اللہ کبھی یہ الاؤ نہیں کرے گا. میرے اللہ نے مجھے عزت دی ہے. تو میں جہاں سے میں نے شروع کی انویسٹیگیٹ کرنا, وہاں میں ڈیفینڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر مجھے ایکچولی کوئی گورا ملے اسٹریٹ پہ اور وہ کہے کہ ہاں جو آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ بالکل اسلام کی وجہ سے ہوا ہے, تو میں ایٹ لیسٹ کہہ سکتی تھی کہ نہیں, یہ میرا مذہب نہیں کہتا. میرا مذہب ایک پیور, ایک ایکول, ایک پروگریسو مذہب ہے جو عورتوں کو عزت دیتا ہے. لیکن جب میں نے ایکچولی پڑھا جا کے, اور جب میں ڈیفینڈ کرنا چاہ رہی تھی, جو میں پڑھ رہی تھی میں ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی تھی. میرے صاف وہ چیزیں صاف مجھے کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ کم ہو, آپ کا علم کم ہے, آپ کا دین کم ہے, آپ کا ایمان کم ہے, آپ کی ٹیسٹمنی آدھی ہے,